السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر جانا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی، شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ حیلہ کرنے کا حکم۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔